مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے کہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو ہم سیکھ سکیں۔ آج بھی بائبل مقدس میں سے ہم جس ٹاپک پر بات چیت کریں گے وہ ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ میرے سیسو، اس سے پہلے کہ میں حوالہ اناؤنس کروں، آج کا انسان کئی طرح کی زمینی، نفسانی، شیطانی اور زمینی چیزوں کے خیال میں رہتا ہے۔ ہر وقت اس کا خیال زمین کی چیزوں کی طرف ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، میں اس چیز کو بھی حاصل کر لوں۔ لیکن جس چیز کی خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، آج انسان کی اس طرف نظر نہیں ہے۔ لیکن میرے سیسو، زمینی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیاوی جتنا کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ عارضی ہے، خارجی ہے، ختم ہو جائے گا، اور کوئی بھی شخص کسی بھی زمین کی چیز کو جو دنیاوی ہے وہ کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا بغیر ان چیزوں کے جو خدا کے جلال کے لیے ہوں۔ اس لیے پالوس رسول کلسیوں کے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ آج یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے۔ کلسیوں کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ اب ضرورت ہے، سیکھنا یہ ہے کہ عالم بالا کی چیزیں کیا ہیں۔ میرے عزیزو، عالم بالا کی جو چیزیں ہیں وہ ہے ابدی سرور، خدا کا کلام، خدا کی محبت، آسمانی حکمت، خدا کی برکت، ابدی بادشاہی، روحانی دلیری، ابدی راہ، ابدی آرام، خدا کی حضوری۔ یہ آسمانی چیزیں ہیں، یہ عالم بالا کی چیزیں ہیں کہ ہمیں آج ایمانداروں کو بھی، بلکہ بنی نوع انسان کو اس بات کے لیے سوچنا ہے کہ وہ زمینی چیزوں کے بارے میں نہیں، بلکہ جو عالم بالا کی چیزیں ہیں اس کے خیال میں رہیں۔ گو ہمیں زمین پر رہنا ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، کام کاج کرنا ہے، بیوی بچوں کا، گھر بار کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو خیال کی بات ہے کہ خیال ہمارا، یعنی ہر انسان کا، وہ زمینی دنیاوی چیزوں پر نہیں بلکہ عالم بالا کی چیزوں پر اس کا خیال رہنا چاہیے۔ پالوس رسول کلسیوں کے کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے بات کہ زمینی چیزوں کے خیال میں نہ رہو۔ جیسا کہ ہم پہلا یوحنا کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 15، 16 اور 17 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، اور جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹ جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک کیا ہے؟ قائم رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، دنیا اور دنیا کی سب چیزیں جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ وقتی ہیں، عارضی ہیں، خارجی، ختم ہو جاتی ہیں۔
لیکن فقدان اور کمی اس بات کی ہے کہ آج کا انسان ان دنیاوی جو چیزیں ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر ہمیں خدا کی بادشاہت میں جانے کے لیے رکاوٹ کا سبب ہے، ان کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے۔ وہ آنکھوں کی خواہش کے اندر، یعنی جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ زندگی کی شیخی، گمنڈ، غرور، تکبر کے اندر وہ زندگی گزارتے، بلکہ کیا ہے کہ بائبل بتاتی یہ مٹ جانے والی ہے۔ یعنی دنیا اور دنیا کی کوئی چیز، کسی قسم کا بھی تکبر ہے، غصہ ہے، گھمنڈ ہے، یا کیسی بھی کوئی شخص کتنا بھی چلاک ہے، ہوشیار ہے، دنیاوی طور پر اس کی آنکھوں کی خواہش ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر وہ خدا کو بھولا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس بتاتی ہے، پہلا یوحنا کے خط میں ہم نے پڑھا ہے کہ نہ کیا کرو، دنیا سے محبت رکھو اور نہ دنیا کی چیزوں سے، کیونکہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔ خدا کی محبت اور خدا کن میں ہے؟ جو کیا کرتے ہیں؟ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، یعنی جو ابدی سرور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لوگ دنیاوی جو ہے دنیاوی طور پر سرور چاہتے ہیں، لیکن خدا ہمیں ابدی سرور کے اندر جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہے، تاکہ ہم ابدی سرور کے اندر زندگی گزاریں جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ خدا کا کلام، خدا کی محبت، آسمانی حکمت، لوگ زمینی حکمت کے اندر جو ہے ابلیسی حکمت کے اندر زندگی گزارتے، اور پھر اپنے گھروں کے اندر اپنی زندگیوں میں کئی طرح کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند باپ جو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے آسمانی حکمت سے ہم بھرے ہوں، جس میں خدا کا خوف ہو، تاکہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، زندگی کے سارے معاملات میں جب ہم خدا کی حکمت کو مانگتے ہیں، خدا کے خوف کو رکھتے ہیں، تو پھر خدا اپنی حکمت سے ہمیں کیا ہے بھر دیتا۔ بلکہ خدا کی برکتیں، دنیاوی برکتیں نہیں، بلکہ خدا جو ہے جو آسمانی برکتیں ہمیں دیتا ہے، اس سے خداوند ہمیں کیا ہے۔ اور پھر ایک خاص اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آسمانی بادشاہت کی جو ہے اس میں ہر وقت خیال میں رہنا چاہیے۔ بائبل بتاتی ہے انسان ساری دنیا حاصل کر لے، لیکن اگر خدا کی بادشاہی سے، ہمیشہ کی زندگی سے، خدا کی بادشاہی سے باہر رہ گیا تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، بائبل کی واضح تعلیم پالوس رسول تسلنیکیوں کو، کلسیوں کی کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ زمینی نہیں بلکہ عالم بالا کی چیزوں کے کیا ہے خیال میں رہیں۔ متی کی انجیل، جس کو آج کا انسان جو ہے آج اس چیز کی بڑی بھاگ دوڑ ہے، اور متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 19، 20 اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آج لوگ دنیاوی مال کے جو ہے اس کو حاصل کرنے، اس کو جمع کرنے، اور پھر ان کا دل بھی دنیاوی باتوں، دنیاوی چیزوں، دنیاوی مال کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور لیکن خدا چاہتا ہے کہ لوگ روپیہ پیسے کے بھی تعلق سے، کہ لوگ اپنا مال زمین پر نہیں، جہاں پر چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، جس کو زنگ خراب کر دیتا ہے اور کوئی شخص اس کو اپنے ساتھ جو ہے لے کر جا نہیں سکتا، بلکہ وہ یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے۔ بلکہ خدا چاہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کے، اور اپنا مال بھی کہاں پر جمع کرنے کے لیے خداوند بتاتا ہے؟ آسمان پر، جہاں نہ زنگ خراب کرتا، نہ کیڑا لگتا، نہ چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ کیا ہے، وہاں پر جب مال ہوگا
تو ہمارا دل بھی. آج لوگ دنیاوی طور پر مال جمع کر کے گھروں کو بنا کر، اور کئی طرح کے گھر بنانا بری بات نہیں ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مال جمع کرنے کا جو تعلق ہے، یعنی اپنے دل کو لگانے کا تعلق، وہ خدا سے ہے. خدا پر عالم بالا کے جو ہے وہاں پر دل لگانا، تاکہ وہاں پر جب ہم مال وہاں پر جمع کریں گے تو بائبل بتاتی ہے کہ ہمارا دل بھی کیا ہے، وہاں پر لگا رہے گا. لوگ اس لیے اس کو، آیتوں کو تو کوڈ کرتے ہیں، اس آیت کو دہراتے بھی ہیں، لیکن وہ صرف دنیاوی طور پر سوچتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اس کا دنیاوی، دنیا اور دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ عالم بالا کی چیزوں سے ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آج لوگ مال اکٹھا کرنے کے لیے، آج لوگ روپے پیسے کی بھاگ دوڑ ہے، مال اکٹھا کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک ان کے خیال میں صرف یہی باتیں ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہمارا خیال دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں، بلکہ کیا ہے، آسمانی عالم بالا کی چیزوں پر کیا ہے، لگا رہے. اس لیے مال زمین پر نہیں، بلکہ مال کو جمع کرنے کی کون سی جگہ ہے؟ بائبل بتاتی ہے وہ آسمان ہے. آسمان پر ہمیں مال جمع کرنا ہے، اور جب ہم آسمان پر مال جمع کریں گے تو پھر ہمارا دل بھی وہیں پر، کیونکہ مال ہم وہاں پر جمع کر رہے ہیں، اور پھر دل بھی کیا ہے، وہیں پر لگا رہے گا. دوسرا کرنتھیوں اور اس کے 5 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. اس لیے خدا کا کلام تعلیم دیتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ایمان سے ہٹے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. اور ایمان ہمارا یہ ہے کہ جب ہم خدا کے جلال کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، جب ہم آسمان پر مال جمع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے، ہمارا دل بھی وہیں پر نہ صرف لگا رہتا، بلکہ کیا ہے، ہم ایمان کے در اس کام کو کر کے ہمیشہ خدا کی سوری اور اس میں اس کی مرضی کو جو ہے اپنی زندگی میں لیتے ہیں. اس لیے ضرور ہے کہ خدا کی مرضی کے اوپر، خدا کی مرضی کو جاننا، جیسے ہم نے پہلا یوحنا کے خط کے اندر پڑھا ہے کہ خدا کی مرضی پر کیا ہے، چلنا ہے، جو خدا کی مرضی ہے. اور میرا دل ان ایمانداروں کے لیے، گھرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، خاص کر کے ہم جب یسوع مسیح سے، جب وہ روئے زمین کے اوپر تھے، ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ہر ایک بات کے اندر، اپنے ہر کام کے اندر جو ہے خدا کی مرضی کو پورا کیا. جب بھی انہوں نے دعا کی، اس نے کہا تو بھی باپ میری نہیں بلکہ کیا ہے، تیری مرضی پوری ہو. اس لیے اس نے سکھایا بھی. اور اس نے کیا سکھایا؟ اس نے جب ہمیں شاگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا، تو اس نے یہ دعا کرنی بھی سکھائی، اور اس دعا میں یہ سکھایا کہ کہا کرو کہ جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی. اس لیے میرے عزیزو، بنی نوع انسان کو، خاص کر کے ایماندار کو، یہ کلسیوں کے بھی لوگ پہلے خدا سے دور تھے، لیکن پالوس رسول کی خدمت میں جب یہ یسوع کے پاس آ گئے تو پالوس رسول ان کو سکھاتا ہے کہ وہ عالم بالا کی چیزوں کے، یعنی خدا کی مرضی کو ہمیں اپنی زندگی میں کیا ہے، لینا ہے. اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا جو ہے 4 باب 16 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اس لیے ہم کیا ہے، ہمت نہیں ہارتے. ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمت ہارنے والے نہ ہوں، بلکہ ایمان سے چلنے والے ہوں، اور ایمان سے چلتے ہوئے نہ صرف اپنے مال کی بلکہ جو ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے. پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو کیا ہے، حاصل کریں. کیونکہ یہ لازوال میراث ہمیں کہاں پر ملتی ہے؟ یہ صرف خدا کے پاس ہے. جو باقی جتنی بھی میراث ہمیں ملتی ہے جو زمین کے اوپر ہے، لوگ ماں باپ کماتے، بچے اس جائیداد کو جو ان کو وراثت میں مل جاتی ہے اس کو استعمال کرتے، پھر وہ اپنے اولاد کے لیے اسی طرح نسل دار نسل، یا پھر کہیں پر جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. میرے سیسو، جو میراث ہمیں خدا سے، عالم بالا کی چیزوں میں جب ہم خیال میں رہتے ہیں، اور جو میراث ہمیں خدا باپ سے ملتی ہے، جب ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں تو اس کو زوال نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی.
بلکہ کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے آج جیسے پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا کو سکھاتا ہے، اسی طرح آج مجھے اور آپ کو بھی، بلکہ ہم پاکستانی، بلکہ جو ہے زمینی کلیسیاؤں کو بھی آج اس بات کو سوچنا ہے کہ وہ کس چیز کے خیال میں ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، ضرور ہے کہ ہم اس بے دینی نفسانی شیطانی دور کے اندر ہم اپنے نہ صرف مال کی بلکہ ہمیں اپنی سوچوں پر بھی غور و خوض کرنا ہے کہ ہم کن چیزوں کے خیال میں کیا ہے رہتے ہیں۔ اس لیے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں جو ہے وہ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسی کو کلسیوں کے خط میں وہاں پر پڑھیں تو اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں اس لیے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا چاہیے کیونکہ وہاں پر مسیح کیا ہے موجود ہے، جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یسوع ہے، جہاں پر میرا اور آپ کا خدا ہے، اس سے اچھی جگہ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے آئیں ہم اپنے خیالوں پر غور کریں کہ ہمارے خیال کن چیزوں پر ہے، دنیاوی چیزوں پہ ہے یا عالم بالا کی چیزوں میں ہے۔ اگر دنیاوی چیزوں میں ہے تو یہ سب کچھ وقتی اور عارضی ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا ہے۔ جب ہم اس کے خیال میں رہیں گے تب ہی ہم زمین پر بھی باعث برکت اور آسمانی بادشاہت کے بھی شہری بن سکیں گے۔ سو خداوند آپ سب کو، ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم زمین اور زمین کے ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ ہم عالم بالا کی چیزوں کے خیال کے اندر رہ کر ہمیشہ وہاں پر اس جگہ کا سوچتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں، تاکہ ہماری زندگیاں خدا کے جلال کا سبب بنے۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے، اور میری درخواست ہے آپ سب سے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور واچ کرنا جو ہے وہ نہ بھولیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر جب تک اینڈ تک نہیں دیکھیں گے، آپ کو اس وقت تک بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کوشش کریں کہ یہ 15 سے 20 منٹ یا 18 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، آپ اس کو ضرور غور سے دیکھا کریں، سنا کریں، تاکہ جو ہے آپ کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے، تیرا کلام جو سچائی ہے۔ ہم تیرے کلام کے لیے شکر گزار ہیں۔ آج خدا دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو، بلکہ سننے والوں کو، بلکہ خدا اپنے لوگوں کو یہ فضل اور توفیق دے کہ وہ خداوند صرف زمین اور زمین کی چیزوں کے خیال میں نہ رہیں، بلکہ عالم بالا کی چیزوں کے جو تجھ سے صادر ہوتی ہیں، خداوند اس کے خیال میں رہ کر اپنی آخرت کو، اپنے خداوند مستقبل کو بہتر بنا سکیں، اور ان کی زندگیاں، ہم سب کی زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند غریب ہیں، تو خداوند انہیں پیارے خداوند خوشخبری دے، انہیں پیارے خداوند مشکلات سے نکال، فائنینشلی طور پر اے خداوند ان کی مدد ہو، اور خاص کر کے بیمار لوگوں کو شفا دے، تاکہ تیرے اے خداوند لوگ شفا پا کر تیرے نام کو جلال دیں، تیری شکر گزاری کر سکیں۔ آج کے اس وقت کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ سننے والوں کو اور پیارے خداوند اس کلام کو، پیارے خداوند عمل کرنے والوں کو تو بڑی برکت دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔